چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے ڈریسنگ روم اور پی سی بی ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ کے کام کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے اسٹیڈیم کے انکلوئرز، فلڈ لائٹس اور سکور بورڈز کی تنصیب کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کا کام 25 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ صرف 86 دنوں میں مین بلڈنگ، ڈریسنگ روم کا کام مکمل ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ٹیم فائٹ کر رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیم کوشش نہیں کر رہی۔ چیئرمین پی سی بی بولے کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ سائم ایوب ہمارا اثاثہ ہیں۔ اظہر محمود سائم ایوب کے ساتھ کل لندن روانہ ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سائم ایوب کی سپورٹس آرتھو کے ساتھ اپوائنٹمنٹ طے ہے۔ تو چیئرمین پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور اپ گریڈیشن اور دیگر کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اس دورے کا مزید احوال جانیں گے وسیم احمد سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی نے آج قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ قذافی اسٹیڈیم کا جو گرے اسٹرکچر کا کام ہے وہ 31 دسمبر 2024 کو مکمل ہو گیا تھا، جس کے بعد فنشنگ کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ مین بلڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ڈریسنگ روم ہے، ہاسپٹلٹی باکسز ہیں، ان کا جائزہ لیا۔ ان میں جاری جو ترقیاتی کام تھا ان کا تفصیلی جائزہ لیا، اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر قاضی جواد نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے، اس کے علاوہ جو فنشنگ کا کام جاری ہے، اس حوالے سے تمام جو بریفنگ ہے جو وہ دی ہے۔ اس میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ جلد از جلد جو فنشنگ کا کام ہے اس کو مکمل کیا جائے، اور اس کے لیے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی نے ڈیڈ لائن بھی دی ہے کہ 25 جنوری تک تمام جو فنشنگ کا کام ہے اس کو مکمل کیا جائے، جس کے اندر جو انکلوجرز کے اندر چیئرز کی انسٹالیشن کا کام ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ جلد از جلد جو چیئرز ہیں ان کو مکمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلڈ لائٹس جو ہیں ان کا بھی جائزہ لیا۔ اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹیم جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے اور فائٹ کر رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیم جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہی جیتنے کی، اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ سائم ایوب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ سائم ایوب جو ہے وہ پاکستان کا اثاثہ ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے، اور لندن میں ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ طے ہو چکی ہے، اور اظہر محمود جو ہیں ان کے ساتھ ٹریول کریں گے۔ سائم ایوب اور اظہر محمود چیک اپ کے لیے کل لندن روانہ ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم۔ محکمہ تعلیم درجہ چہارم کے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج۔ 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ۔ ملازمین کی جانب سے پنجاب ایجوکیشن کمپلیکس میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کیا کہنا ہے ملازمین کا، بتائیں گی ہمیں مزید سمرا فاطمہ۔ جی سمرا۔ پنجاب ایجوکیشنل کمپلیکس میں موجود ہوں، جہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درجہ چہارم کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی سیلریاں بند ہیں، جس کی وجہ سے مجبوراً اب یہ لوگ احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملازمین، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ بنی ہے کہ آپ لوگ اس طرح احتجاج پر مجبور ہوئے؟ 4 مہینے سے سیلریاں بند ہیں، اس کی وجہ سے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ سی او کے پاس پہلے بھی یہ 12واں یا 13واں ہمارا چکر ہے۔ سی او صاحب جب آتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں آپ ہفتے بعد آنا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آج بھی سی او صاحب ہمیں دیکھ کے تالا وغیرہ لگا کے یہاں سے نکل گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم ابھی سیکٹری کے آفس جا رہے ہیں اور ادھر جا کے ہم بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پر جو ہیں وہ خواتین بھی موجود ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں کن مسائل کا سامنا ہے۔ 4 ماہ سے سیلری بند ہے، اور اگر دھرنا دیا گیا تو کیا آپ بیٹھیں گی وہاں پہ؟ جی السلام علیکم میڈم۔ جی میڈم، ہماری 4 ماہ سے سیلری بند ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں۔ میری بات سنیں، نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی میسیج آئے ہم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اپنے اسکول کے کوئی بھی میسیج آئے ہم صبح سٹاف سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے جاتے ہیں، آتے بھی گھنٹہ 2 بعد میں ہے۔ صبح اگر ہم 7 بجے نکلتے ہیں، شام کو ہمیں 5-6 بجے تک گھر جاتے ہیں۔ روزانہ کا ہمارا 1200 کرایہ لگتا ہے، 3 گھنٹے ہمیں جانے، 3 گھنٹے ہمیں آنے میں لگتے ہیں، کیونکہ ہمیں بار بار یہی کہا جا رہا ہے آج نہیں کل نہیں، آج نہیں کل نہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم سی او کے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں پوری تسلی دے کر بھیجا کہ ہم آپ کا کام کر دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا ہماری ایک ذرا بھی چیز۔ ہم جیسے ہمیں عوام کو انہوں نے دیکھا ہے وہ چلے گئے ہیں، کیونکہ ہم گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر ملازمین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے حق کے لیے باہر نکلی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے یہ یہاں سے لارنس روڈ جا رہے ہیں اور اسی طرح سے وہاں پر دھرنا دیں گے جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ جی سمرا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب پولیس نے سی ڈی آر انالیسس کے ذریعے 65,000 مجرمان گرفتار کروائے۔ 463 تھرڈ انویسٹیگیشن تبدیلی کے کیسز میں 439 کا فیصلہ کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے یہ اعداد و شمار بتائے گئے ہیں۔
एडिशनल आईजी अजहर अकराम का कहना है कि 55,000 अफसरान और एहलकारान को तफ्तीश के मुकम्मल ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाए गए हैं। उनका मजीद क्या कहना था, बताएंगे अली साही। जी अली साही। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब जो है वो पंजाब पुलिस के तमाम डाटे की कस्टोडियन है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल आईजी अजहर अकराम से। उनसे पूछेंगे, सर बताइएगा कि जो गुज़श्ता साल गुजरा कितने डाटे कंपैरिजन किए आपने? देखिए बेसियर, जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ओवरसी करती है तमाम ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस को, तो हमने जो CDR एनालिसिस के थ्रू तकरीबन 65,000 क्रिमिनल्स जो हैं वो अरेस्ट करवाए गए इसमें। इसी तरह जो हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो पुलिस ऑर्डर के तहत 18A के तहत हम थर्ड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे करते हैं, उसमें मेक श्योर किया गया कि वो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो टाइमली विद इन द पैरामीटर वो चेंज हों, और उसके बाद अगर चेंज होने वाली हैं और उसके बाद उनकी एक मेरिट के ऊपर उसकी तफ्तीश मुकम्मल हो। इसके अलावा हम ट्रेनिंग को भी साथ लेके चलते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग को भी साथ लेके चलते हैं। उसमें तकरीबन 55,000 हमने ऑफिसर्स को ट्रेन किया इन डिफरेंट कोर्सेज। हमारा 95% जो है वो चलानिंग रेशो रहा अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के अंदर, और इसको जो बाकी 5% है वो भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसी माह के अंदर इंशाल्लाह हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। क्राइम डाटा एनालिसिस करते हैं, वो किन बुनियादों पे करते हैं और उससे आईजी पंजाब को क्या मदद मिलती है और दीगर ज़िलों में बड़े अफसरान को क्या मदद मिलती है जिससे चीज़ों को फोकस किया जाता है और क्राइम को कंट्रोल किया जाता है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें जो हमारे हेनस नेचर के 11 हेड्स हैं केसेस के अंदर, उसमें हम काम करते हैं। प्लस जो आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जिसमें जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन पे हम फोकस करते हैं। उस पे एंटी रेप एक्ट आपके तवज्जुह से लोगों को बताना चाहूँगा, वो ऑलरेडी नाफिज हो चुका है। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हमारे बन चुके हैं। हमारे 1450 के करीब उसमें ऑफिसर्स हैं जो कि हमने ट्रेन किए हैं उसके अंदर, जो ख़वातीन के केसेस को देखते हैं स्पेसिफिकली, और उसमें लेडी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। तो इन तमाम को हम एनालिसिस करके IGP के क्राइम मीटिंग्स भी कंडक्ट करवाते हैं। जैसा कि आपने सुना, हमें एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन अजहर इकराम बता रहे थे कि गुज़श्ता साल में किस तरह इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली में, मुलजमान को पकड़वाने में CDR का बेहतर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया अली साही। शहरियों की जायदादों का रिकॉर्ड महफूज बनाने के प्रोजेक्ट में रुकावटें हटाने का फैसला। LDA का लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से फाइलों की तेज रफ्तार स्कैनिंग के लिए HR लेने का फैसला। इस हवाले से मजीद बताएंगे दुर्र नायाब। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA में शहरियों की जो जायदादें हैं उनको महफूज बनाने के लिए शिफ्टिंग का अमल शुरू किया गया था। 2016 से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट अब सिर्फ 40 से 60% मुकम्मल हो चुका है। अगर यही रफ्तार रही तो ये 100% तकमील होते भी इसको कई साल लग जाएंगे। इस पर DG LDA का बहुत अहम फैसला सामने आया है कि इसको तेज प्रोसेस करने के लिए पहले से जो है वो मुआवजा ली जाएगी, HR ली जाएगी और उनको मामूली जो है मुआवजा भी अदा किया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू का ट्रेन स्टाफ ही इस शिफ्टिंग के को मुकम्मल कर सकता है। तमाम फाइलों को बर वक्त स्कैन करके डिजिटाइज करना ही अब LDA का मिशन है। इस पर काम किया जा रहा है और अब तक 80,000 फाइलें हो चुकी हैं, जबकि 80,000 फाइलें जो है वो पेंडिंग है। मौजूदा रफ्तार में 4 से 5 साल लग सकते हैं, जबकि DG LDA का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इसको 1 साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट किया जाना चाहिए, ताकि एक तरफ तमाम जो है रिश्वत के मामला और शहरियों की जो जायदादों को ब्लैकमेलिंग करने का मामला जो है वो खत्म हो। अब ये तमाम प्रपोजल को तैयार करके पहले मुआवनत के प्रोजेक्ट को LD की गवर्निंग बॉडी से मंजूर कराने का फैसला किया गया, जिसमें आइंदा आने वाले इजलासों में इस पर बाकायदा वर्किंग पेपर पुट किया जाएगा। जी दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए ख़ुरनोश के दम फराहमी के संगीन नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अशियाए ख़ुरनोश ना होने की वजह से सेल इंतहाई कम रह गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, शहजाद खान अब्दाली हमें आगाह करेंगे। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए ख़ुरनोश की अदम फराहमी के संगीन नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अशियाए ख़ुरनोश मौजूद नहीं है और इसी वजह से यूटिलिटी स्टोरों की सेल्स इंतहाई कम रह गई हैं और ये सेल्स गिरने से यूटिलिटी स्टोरों की मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालना भी मुश्किल हो गया है। आज 6 जनवरी है, लेकिन 6 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल यूटिलिटी स्टोरों के हजारों मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोरों के हजारों मुलाजमीन में गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जो ने इस इदारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ना तो अशियाए ख़ुरनोश फराहम की जा रही है और ना ही यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानब से जो है वो उन्हें तनख्वाहों की अदायगी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली।
خبر دیں گے ہائی کورٹ سے اقدام قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت، عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ عدالت کا ٹرائل عدالت کو 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ملک اشرف، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے اقدام قتل کے ملزم عمران کی درخواست ضمانت خارج کی ہے اور ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ اس ملزم کی درخواست ضمانت پہ 2 ماہ میں فیصلہ کیا جائے۔ جیسے فاروق حیدر کی عدالت میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل ہارون الرشید نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی اور کہا کہ ملزم جو ہے وہ پولیس کی تفتیش میں قصوروار ہے اور اس پہ اقدام قتل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ اس میں میڈیکل گراؤنڈز اور دیگر جو وجوہات ہیں، میڈیکل رپورٹ ہے، اس میں بھی ملزم قصوروار ہے، جبکہ وکیل صفائی نے اس کی ملزم کی ضمانت کروانے کے لیے دلائل دیے۔ تاہم عدالت نے دونوں فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد اقدام قتل کے ملزم عمران کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ جی ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام مالی مشکلات سے دوچار، فنڈز نہ ہونے سے ایڈز کنٹرول پروگرام ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات۔ ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت کام کرنے والے ملازمین گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی زاہد چودھری۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام بدترین مالی بحران سے دوچار ہے اور پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی جو ملازمین ہیں ان کو نومبر اور دسمبر کی 2 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ ادا نہیں کی جا سکی اور فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ تنخواہیں نہ ملنے سے جو پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ملازمین ہیں وہ شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ دوسری جانب یہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ متعدد جو ڈیلی ویجز ملازمین تھے ان کو ملازمت سے بھی پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام نے فارغ کر دیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا اور جو فنڈز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے 2 ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو ملازمین ہیں پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے وہ جو ہے وہ تنخواہ کے منتظر ہیں اور تنخواہ نہ آنے کی وجہ سے وہ شدید مشکلات جو ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بار بار جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے اعلیٰ حکام کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے باوجود ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔